بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معارف القرآن جلد دوم ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 402 پیج ہے 422. سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 43. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے، وتواصوا بالحق، حق کو پھیلائیں گے. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. ناظرین رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی. خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگے وہ بادشاہی. ناظرین آیت اور ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں پچھلے ویلاگ میں، اس کا شان نزول ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور خلاصہ تفسیر، دونوں چیزیں. شان نزول ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کر رکھی تھی، جس میں مہ نوشی کا بھی انتظام تھا. جب یہ سب حضرات کھا پی چکے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا گیا. ان سے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت میں بوجہ نشہ کے سخت غلطی ہو گئی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تنبیہ کر دی گئی کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے. خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ، یعنی ایسی حالت میں نماز مت پڑھو کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اس وقت تک نماز مت پڑھو. مطلب یہ کہ ادائے نماز تو اپنے اوقات میں فرض ہے اور یہ حالت ادائے نماز کے منافی ہے. پس اوقات صلاۃ میں نشے کا استعمال مت کرو، کبھی تمہارے منہ سے نماز میں کوئی کلمہ خلاف نہ نکل جائے. اور حالت جنابت میں بھی، یعنی جب کہ غسل فرض ہو، باستثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے کہ اس کا حکم ان قریب آتا ہے، نماز کے پاس مت جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو. یعنی غسل جنابت شرائط صحت نماز سے ہے اور یہ حکم یعنی جنابت کے بعد بدون غسل نماز نہ پڑھنا حالت عدم عذر میں ہے. اور اگر تم کچھ عذر رکھتے ہو، مثلا بیمار ہو اور پانی کا استعمال مضر ہو جیسا کہ آگے آتا ہے، یا حالت سفر میں ہو جو اوپر مستثنیٰ ہوا ہے کہ اس کا حکم بھی آئے گا، یعنی اور پانی نہیں ملتا جیسا آگے آتا ہے، تو ان دونوں عذروں سے تیمم کی اجازت آتی ہے. اور جواز تیمم کچھ انہی مذکور عذروں یعنی سفر و مرض کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ خواہ تم کو خاص یہ عذر ہوں یا یہ کہ عذر خاص نہ ہوں، یعنی نہ تم مریض ہو نہ مسافر، بلکہ ویسے ہی کسی کا وضو یا غسل ٹوٹ جائے، اس طرح سے کہ مثلا تم میں سے کوئی شخص پیشاب یا پخانہ کے استنجا سے فارغ ہو کر آیا ہو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو. اور پھر ان ساری صورتوں میں خواہ مرض و سفر کے عذر کی صورت ہو یا نہ مرض ہو، سفر ویسے وضو اور غسل کی ضرورت ہو، تم کو پانی کے استعمال کا موقع نہ ملے، خواہ تو اس وجہ سے کہ مرض میں اس سے ضرر
ہوتا ہو، خواہ اس لیے کہ وہاں پانی ہی موجود نہ ہو، خواہ سفر ہو یا نہ ہو، تو ان سب حالتوں میں تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو۔ یعنی اس زمین پر 2 بار ہاتھ مار کر اپنے چہرے، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں، اور جس کی ایسی عادت ہوتی ہے وہ آسان حکم دیا کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے آسان حکم دے دیے کہ تم کو تکلیف و تنگی نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اس کا جو حصہ ہے وہ ہیڈنگ ہے مسائلو، یعنی معارف و مسائل شراب کی حکمت کی تدریجی، شراب کی حرمت کے تدریجی احکام، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ناظرین یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، خدا جانے کیا شے ہے کہ جس کو خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اوپر اٹھا مانگتے ہیں، الہی کرم کر دے امت پہ میری، وہ کیا اور اس کے سوا مانگتے ہیں، محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں۔